آپ چیریٹی کے پیسوں پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. کام ہی ہو سکتا ہے یا آپ سیاست کریں یا چیریٹی کریں. مجھے یہ بتائیں کہ زمرد خان صاحب کون ہیں؟ ابتدائی طور پہ تو ظاہر ہے میں ایک بالکل نارمل سا اسٹوڈنٹ، نارمل سا انسان، نارمل سا وکیل، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے، اور دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے چل رہی ہوتی ہے. کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ میں کہاں سے اٹھا، کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر میدان میں کامیابیاں دیں، حالانکہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ویک ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میں کتنا ویک ہوں. بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا آخری بینچ والا اسٹوڈنٹ، سیاست میں بھی بالکل نارمل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے مجھے عزت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چانس دے دیا کہ میں بڑی ینگ ایج میں 99 میں میں راولپنڈی بار کا جنرل سیکرٹری بن گیا، اور ایز اے سیکرٹری میں نے جو رول ادا کیا، ساتھ ایگزیکٹو باڈی تھی، تو میں نے ان کو کہا جی کہ ہم نے انشاءاللہ یہ 48 ویکس بنانے ہیں راولپنڈی بار کی تاریخ میں، کہ ہم نے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑا کام کرنا ہے. تو وہاں سے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے میری اس پرواز کا آغاز کیا ایز اے سیکرٹری جنرل راولپنڈی بار. پھر ہم نے 48 ویکس میں بے شمار کام کیے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ سارا اللہ کا کرم ہے، اور مجھے بہت جلد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک شہرت بھی دے دی، عزت بھی دے دی ایز اے سیکرٹری جنرل. بڑے سخت کمپٹیشن کے بعد 2002 میں ممبر قومی اسمبلی بن گیا، اور اس وقت بڑی بات تھی، بڑا نام تھا اس وقت ایک ایز اے ایم این اے. آپ نے پوچھا تھا زمرد خان کون ہے؟ جی بالکل. یہاں تک میں نے بتایا کہ زمرد خان، یہاں تک زمرد خان آتا ہے اور پھر زمرد خان ختم ہو جاتا ہے. اینڈ یہ کہ میں نے پھر 2 جولائی 2008 کو پاکستان بیت المال کو جوائن کر، اور وہاں سے پھر میرا ایک نیا سفر شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک نئی دریافت ہوتی ہے دنیا کی، کہ ایک وہ دنیا اور ایک یہ دنیا جو اب میری دنیا ہے. بیت المال کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ چانس دیے کام کرنے. 5 سالوں کے اندر جو پاسیبلٹی تھی، بڑے بڑے چیلنج آئے. سب سے بڑا چیلنج اس وقت آ گیا تھا IDPs سوات آپریشن 2009 اور 10. تو میرے لیے چیلنج تھا کہ ایز اے چیئرمین بیت المال میں نے وہاں لوگوں کی خدمت کرنی تھی. بڑا مشکل ٹائم تھا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بم بلاسٹ، پتہ نہیں کیا کیا تھا، اور دہشت گردی اور بم دھماکے اور سارا کچھ، لیکن میں نے تیار کر لیا تھا نہیں، میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. پھر وہاں سے پھر اللہ نے ایک جو فرشتوں کی دنیا ہے، پریوں کی دنیا ہے، پاکستان سے بھی، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. پھر 2013 15 اگست سکندر والا واقعہ، بلو ایریا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک انچ سے فائر لگے، گولیاں لگیں، سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا. شہرت بھی دے دی بہت زیادہ، بے پناہ عزت بھی دے دی، اور میری زندگی کے اندر ایک ٹرن بھی دے دی. اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی کمپلیٹلی وقف کر دی پاکستان سویٹ ہوم کے فرشتوں اور پریوں کے لیے. سیاست میں نے چھوڑی، پارٹی کو بتایا کہ اب میرا جو مشن ہے، ظاہر دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ چیریٹی کے پیسوں پہ آپ سیاست نہیں کر سکتے. کام ہی ہو سکتا ہے یا آپ سیاست کریں یا چیریٹی کریں. آج بھی اگر اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس میں ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کو یہ جو بچیاں اور بچے ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے. بے شمار وہ بچیاں اور بچے ہیں، اگر وہ آج سویٹوں میں نہ ہوتے تو وہ کن کے پاس ہوتے، انہوں نے کیا کرنا تھا. آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم کے اندر یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کریں گے.